اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ آج کی گفتگو اسلامی بینکنگ کے مقدمے میں ہم آپ کے ساتھ سینٹرل بینک کے قیام اور اس کے متعلق کچھ معلومات شیئر کریں گے۔ تو عزیزان، ہماری گزشتہ گفتگو اگر آپ کے ذہن میں ہو اور آپ کو یاد ہو کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ تاریخ میں انسان جب اجناس کا ایک دوسرے کے ذریعے سے معاملہ کرتا تھا تو اس کے بعد انسان نے یہ سوچا کہ ایک ایسی چیز کو ایجاد کیا جائے جس کے ذریعے سے وہ اپنی روزمرہ زندگی میں معاملات کرے اور اجناس کا ایک دوسرے کے ذریعے سے معاملہ کرنا ترک کر دے۔ لہٰذا سونے اور چاندی کے باقاعدہ سکے رائج کیے گئے اور ایجاد کیے گئے کہ جن سکوں کی حقیقی ویلیو تھی، یعنی سونے اور چاندی کی باقاعدہ طور پر حقیقی ویلیو ہے۔ پھر رفتہ رفتہ ان سکوں کو جب انسان کی ضرورت سے زائد سکے اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے تو قدیم زمانے میں ہم نے عرض کیا کہ انہیں حفاظت کی غرض سے معابد کے پاس رکھوایا جاتا تھا، اور پھر معابد چونکہ لوگوں کو معبدوں پر ایک اندھا اعتماد تھا اور ان کو یقین تھا کہ یہ سرمایہ ان کا ضائع نہیں جائے گا، لہٰذا معابد نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگوں کے سکے ہمارے پاس سالوں سال بلا استفادہ پڑے رہتے ہیں تو معابد نے ان سکوں کو بلا سود قرض دینا شروع کر دیا تاکہ وہ عوام کے جو ضرورت مند ہیں، جو مستحق ہیں، جو اقتصادی سرگرمیاں انجام دے سکتے ہیں، وہ ان سرمایے سے اقتصادی سرگرمیاں انجام دیں۔ اور پھر جب لوگ اقتصادی سرگرمیاں انجام دیتے تھے ان کی مشکلات اقتصادی حل ہو جایا کرتی تھیں، اور وہ معابد کو جب یہ رقم لوٹایا کرتے تھے تو کچھ ہدیہ بھی معابد کو دے دیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ جب دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک بہت اچھا سلسلہ ہے، اگر ہم بھی اس کو ایک کاروبار کی صورت میں اپنائیں تو یہ ایک بہت اچھا سلسلہ ہے، لہٰذا صرافوں کا وجود جو ہے وہ صرافیاں وجود میں آئیں جنہوں نے معابد کے طرز عمل کے مطابق جو ہے نا وہ یہ کام کرنا شروع کیا۔ منتہا انہیں لوگوں کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر عوام کو یقین دلانے کے لیے انہوں نے ان سکوں کے عوض میں اور ان قیمتی اجناس کے عوض میں عوام کو رسیدیں دینا بھی شروع کر دی۔ ہم نے یہ اپنی گزشتہ گفتگو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ یہ ادارے صرف سونے اور چاندی کے سکے ہی صرف محفوظ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ہر قسم کی قیمتی چیز جو افراد کے پاس ہوا کرتی تھی اسے امانت کے طور پر اور قرض کے طور پر یہ ان سے لیا کرتے تھے اور پھر انہیں لوٹا دیا کرتے تھے۔ جو مدت ان کے پاس رہا کرتی تھی وہ چیز اسے یہ دوسروں تک قرض دے دیا کرتے تھے، اس سے اقتصادی فائدہ اور نفع بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ ایک تاریخ ہے جو بینکنگ سے متعلق بیان کی جاتی ہے یا بینکنگ سے متعلقہ کتابوں میں یہ تاریخ درج ہے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جب یہ سکوں کے بدلے میں جب رسیدیں آئیں اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ رسیدیں قابل حمل ہیں، آسان ہیں اور ان کے ذریعے سے معاملہ بھی ہو سکتا ہے تو لوگوں نے رسیدوں کے ذریعے سے معاملہ کرنا شروع کر دیا۔ اور جب حکومتوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم ان رسیدوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور کچھ ایسی فیک رسیدیں جاری کر سکتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی موقتاً مشکل کو حل کر سکیں تو یہ کام بھی بہت اچھا ہے جس سے حکومتوں کی مشکلات برطرف ہو سکتی ہیں۔ تو عزیزان، تاریخ بشریت میں یہ مطلب واضح طور پر درج ہے کہ جب بھی حکومتوں کو جنگوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو ایسی صورتوں میں حکومتوں کو مالی بجٹ میں خسارے سے روبرو ہونا پڑتا تھا، اور اس خسارے سے نجات حاصل کرنے کے لیے حکومتیں اغلب اوقات ثروت مند افراد کے طرف جایا کرتی تھیں تاکہ وہ انہیں قرض دیں، یا عوام سے قرض کا مطالبہ کرتی تھیں، یا اپنے دوست ہمسایہ ممالک سے قرض کا مطالبہ کیا کرتی تھیں تاکہ اس قرض کے ذریعے سے وہ اپنی اقتصادی مشکلات کو حل کریں۔ ہمیشہ سے حکومتیں جب قرض لیتی ہیں تو قرض لینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن قرض کی ادائیگی نہایت ہی دشوار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز پر کس قدر قرض ہے، اور حکمران آتے ہیں اور ہر حاکم وقت آ کر قرض لے لیتا ہے، لیکن جب اس کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو وہ قرض دوسری حکومتوں کے لیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور بعد والی حکومت آئندہ 5 سال تک
قرض کا رونا روتی رہتی ہے کہ گزشتہ حکومتوں نے ہمیں قرض تلے کے بوجھ تلے جو ہے نا وہ کچل دیا ہے اور ہماری اقتصادی معیشت جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے، اور اب ہم ملک کے اندر جتنی بھی مہنگائی کریں گے ہمیں اس کا ایک مجوز ہے اور اختیار ہے کہ ہم اس بہاف پہ جو مرضی کر لیں عوام کے ساتھ، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی پوچھے گا بھی تو ہمارے پاس صرف اتنا جملہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ گزشتہ حکومتوں کا دیا ہوا ایک بحران ہے کہ جس کو ہم انجام دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ 2-3 دنوں میں یا دو چار سالوں میں یہ مشکل حل ہو جائے گی۔ یہ مسائل جو ہیں وہ ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں وطن عزیز میں، لیکن ان کا کوئی حل نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایک ایسی کرنسی میں قرض لیا ہے کہ جس کی پشتیبانی میں نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، اور نہ ہی کوئی قیمتی دھات ہے۔ جب بھی حکومتوں میں کے بجٹ میں کمی ہوتی ہے تو وہ اپنے بجٹ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام کی جیب سے جتنا بھی سرمایہ قیمتی ہوتا ہے وہ عوام کی جیب سے نکل کر حکومت کی جیب میں چلا جاتا ہے، اور حکومت مالدار ہو جاتی ہے اور عوام غریب ہو جاتی ہے۔ تو عرض کیا کہ ہمیشہ سے حکومتوں کو قرض کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا رہتا تھا، لہٰذا وہ ایک ایسے راستے کی تلاش میں تھے کہ جن راستے سے وہ قرض کی ادائیگی کر سکیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ 1690 سے پہلے کی دہائی میں جو ہے نا وہ برطانیہ نے جو پاؤنڈ ایجاد کیے ہوئے تھے تو اس پاؤنڈ کی پشتیبانی میں سونا تھا، لیکن جب برطانیہ اور فرانس کے درمیان جنگ چل رہی تھی اور برطانیہ کو بجٹ میں شدید مالی بحران کا سامنا تھا، اور ایسے میں اس کو ضرورت تھی کہ وہ کسی طرح سے اپنی مالی مشکلات کو حل کرے، تو ایسے میں برطانیہ حکومت کو قرض کی ضرورت تھی کہ اسے کوئی قرض دے، لیکن چونکہ حکومت پر عوام کا اعتماد نہیں تھا، سرمایہ داروں کا اعتماد نہیں تھا، ہمسایہ ممالک بھی ایسی حکومت سے جو حالت جنگ میں ہو اس پر اعتماد نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اس مشکل سے نکلنے کے لیے برطانیہ نے 1690 کے اندر جو ہے وہ فیک کرنسی کی اشاعت کے لیے باقاعدہ طور پر برطانیہ کا سینٹرل بینک تاسیس کیا۔ اس بینک کا کام ایسی کرنسی پبلش کرنا تھا جس کی پشتیبانی میں سونے کا ایک سکہ بھی موجود نہ ہو خزانے کے اندر۔ ایک فیک کرنسی پبلش کرتے جاؤ اور لوگوں تک منتقل کرتے جاؤ، اور لوگوں کے سرمایہ کو اپنے جو ہے نا وہ جیب میں ڈالو، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ لوگوں کے اعتماد کا سوء استفادہ کیا جائے۔ جب یہ بینک برطانیہ نے بنایا تو اسی طرز کا، اسی ماڈل کا بینک دوسرے ممالک نے بھی اپنے ملکوں میں کاپی پیسٹ کیا اور اس تجربے سے استفادہ کیا۔ 1800 عیسوی میں جب فرانس کو جنگ کے دوران مالی مسائل کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو فرانس نے بھی برطانیہ کے اسی ماڈل کو کاپی کیا اور فیک کرنسی پبلش کرنے کا کام شروع کیا، ایسی کرنسی جس کی پشت پناہی میں سونا اور چاندی اور اس قسم کی کوئی قیمتی دھات موجود نہیں تھی۔ یورپ میں سینٹرل بینک حکومتوں کی فرمائش پر بنائے گئے، جبکہ امریکہ میں یہ سلسلہ برعکس ہے۔ امریکہ میں چھوٹے چھوٹے بینکوں نے مل کر سینٹرل بینک کو تاسیس کیا۔ 1907 میں امریکہ کے اندر جب مالی بحران پیدا ہوا تو اس کی بنیادی وجہ سینٹرل بینک کا یہی ماڈل تھا جو امریکہ کے اندر رائج تھا، یعنی بینکوں کا بنایا ہوا سینٹرل بینک۔ تو اس بحران کے دوران اکثر بینک جو ہے نا وہ دیوالیہ ہونے کے قریب تھے، پھر انہیں جی بی مورگان نے جو ہے وہ نجات دی، اور اس کے بعد بینک مالکان کو ہمیشہ سے یہ خوف لاحق رہا کہ وہ کوئی ایسا راستہ تلاش کریں جس راستے پر عمل کر کے انہیں آئندہ یہ 1907 والی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، لہٰذا انہوں نے ایک سرکاری سینٹرل بینک تاسیس کیا۔ اس سرکاری سینٹرل بینک کا کام تھا کہ جدید قواعد و ضوابط کے مطابق کرنسی کو پبلش کرے۔ اس ادارے کا نام انہوں نے فیڈرل ریزرو رکھا، اور اس بینک کو اس طرح سے بنایا گیا کہ بوقت ضرورت وہ ان بینکوں کی کیا کرے، مدد کرے۔ لہٰذا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیڈرل ریزرو جو ہے وہ اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ اس کی ایک مثال کہ جو 2008 کے اندر سٹی بینک نے اسی فیڈرل ریزرو سے $2.5 ٹریلین جو ہے نا وہ قرض لیا۔ تو عزیزان، یہ ادارے جو بنائے گئے سینٹرل بینک کے عنوان سے، یہ عوام کی فلاحی
فلاح و بہبود کے لیے قائم نہیں کیے گئے، بلکہ ان کی تاسیس کا مقصد یہ تھا کہ بینکوں اور حکومتوں کی پشتیبانی کریں. یعنی سینٹرل بینک کی تاسیس دنیا میں بینکنگ نظام کے اندر ایک واضح تبدیلی تھی، اور سینٹرل بینک سٹینڈرڈ معیار کو چھوڑ کر ایک فیک کرنسی کی جو ہے نا وہ پیچھے لگ گئے تھے. یعنی واقعی اقدار اور حقیقی اقدار پر مشتمل جو ویلیوز ہیں ان کو چھوڑ کر اور بغیر پشتیبانی کے جو ہے نا وہ فیک کرنسیاں بنانا شروع کر دی تھی انہوں نے. لہٰذا ہم اپنے گزشتہ درس جو ہم نے کرنسی کا گھورک دھندا، جس میں یہ مطالب ہم اکثر بیان کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں، وہاں پر ہم نے یہ بیان کیا کہ جب برطانیہ نے یہ فیک کرنسی کا کام شروع کیا تو لوگوں کا اس پہ اعتماد جو ہے وہ ختم ہو گیا. اکثر ممالک نے برطانیہ کے پاؤنڈ کو چھوڑ دیا، چونکہ جو ہی فیک جو ہے وہ کرنسی معاشرے میں آ جاتی ہے تو اس سے حکومت کو تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کی کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہے اور کرنسی کا جو اعتبار ہے وہ کم ہو جاتا ہے. برطانیہ سے جب لوگوں کو اعتماد ختم ہوا تو امریکہ نے لوگوں کا اعتماد حاصل کیا، اور امریکہ نے لوگوں کو اور ممالک کو یہ یقین دلایا کہ میں 1 اونس سونے کے پیچھے جو ہے وہ $37 جو ہے نا وہ بناؤں گا. لہٰذا تمام دنیا میں امریکہ کا ڈالر جو ہے وہ باقاعدہ ریزرو کرنسی کے اعتبار سے جانا جانے لگا. لیکن جب امریکہ کو بحران کا سامنا ہوا تو امریکہ نے بھی اسی تجربے سے استفادہ کیا جو اس سے پہلے برٹش نے استعمال کیا تھا. لہٰذا فیک کرنسی امریکہ کی طرف سے بھی جاری کی گئی، اور اس فیک کرنسی کے ذریعے سے مختلف ممالک کے جو خزانے ہیں وہ جذب کر اور سک کر کے امریکہ جو ہے نا وہ اپنے پاس لے آیا. نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے جو ہے وہ جب امریکہ سے رجوع کیا کہ ہماری کرنسی ہمیں واپس کی جائے، یہ اپنے ڈالر اٹھاؤ اور یہاں سے لے جاؤ، اور ہمیں سونا اور چاندی جو آپ نے کہا تھا کہ سونا اس کے پیچھے ہوگا، وہ سونا پشتیبانی والا آپ ہمیں واپس کریں. تو 1971 کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے 37ویں صدر رچرڈ نیکسن نے جو ہے نا وہ یہ فیصلہ کیا کہ باقاعدہ سرکاری طور پر سونے کو اس ڈالر کی پشتیبانی سے جو ہے وہ نکال دیا جائے، اور یہ اعلان کر دیا جائے کہ لوگوں کے پاس جتنے بھی اماؤنٹ میں ڈالر موجود ہیں وہ حقیقی کرنسی ہے، اور ایسی حقیقی کرنسی ہے جس کی پشتیبانی میں سونا موجود نہیں ہے. تو اس کرنسی کا یہ گھورک دھندا جو ہے یہ شروع ہو گیا. آج سینٹرل بینک عوام کی مدد کے لیے نہیں ہے، بلکہ عوام کی بجائے یہ بینک جو ہے وہ حکومتوں کی مدد کرتے ہیں. لہذا جب بھی حکومتوں کے بجٹ میں خسارہ ہوتا ہے تو یہ اپنے ممالک یہ جو ہیں یہ اپنی کرنسی کی ویلیو کو جو ہے وہ ڈی ویلیو کر دیتے ہیں. جب کرنسی کی ویلیو گر جاتی ہے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ عوام کو نقصان ہوتا ہے. وہ کرنسی جو عوام کے پاس موجود ہوتی ہے اس کرنسی کی ارزش اور ویلیو گر جاتی ہے، اور نتیجتاً حکومت جو ہے نا وہ اس میں امیر ہو جاتی ہے. یہی گھورک دھندا جو موجودہ حکومت کہتی ہے کہ گزشتہ حکومت کے فائنانس منسٹر جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے یہ پاکستان کے اندر مچایا ہوا تھا، اور یہ ان پہ الزام لگاتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک کرنسی کے پیچھے کوئی حقیقی ویلیو پر مشتمل چیز سینٹرل بینک کے پاس نہیں ہوگی یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بینک ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے قرض لیتے ہیں، پھر اسی قرض کو دوبارہ دوسرے شخص کی ملکیت میں دے دیتے ہیں، پھر وہ جب جمع کراتا ہے تو تیسرے کو دے دیتے ہیں، چوتھے کو دے دیتے ہیں، پانچویں کو دے دیتے ہیں. تو در حقیقت 1000 روپیہ جو ہے وہ 10 آدمیوں کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، جس سے روپیہ کی ویلیو جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، اور بینک جو ہے نا وہ اندھا دھند جو ہے نا وہ اس طرح سے اکاؤنٹوں کے اندر جو ہے نا وہ اعداد و ارقام بڑھاتے جاتے ہیں، اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ عوام مفلسی اور عوام جو ہے نا وہ مشکلات کا جو ہے نا وہ شکار رہتی ہے، اور عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے. ہم نے اپنی گزشتہ بحث میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس کا راہ حل کیا ہے. اس کا راہ حل یہی ہے کہ رفتہ رفتہ موجودہ اقتصادی نظام سے اس کرنسی کو ختم کیا جائے، اور سینٹرل بینک کے ماڈل میں نمایاں تبدیلی لا کر اسے اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالا جائے. اور تیسرے مرحلے کے اندر ہم یہ کریں کہ اس کرنسی کے پیچھے یا تو سونے کو لے کر آئیں جو اس کی پشتیبانی کرے، یا پھر اصلاً اس کرنسی کو ختم کر کے معاشرے کے اندر حقیقی طور پر سونے اور چاندی کے باقاعدہ طور پر سکے رائج کیے جائیں.
یہی تنہا راستہ ہے کہ جو آج تک ماہرین نے بھی بیان کیا ہے کہ ہمیں کرنسی کے پیچھے واقعاً ایک حقیقی پشتیبان کی ضرورت ہے کہ جو سونے کے طرز پر ہونا چاہیے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخباروں میں بھی اس چیز کا اعلان ہوا کہ ٹرکی، ایران اور مختلف ممالک نے یہ جو اعلان کیا ہے کہ ہم ایک مشترکہ کرنسی بنائیں گے کہ جو سونے کی بنیاد پر جو ہے نا وہ فعالیت کرے گی. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ مقدماتی گفتگو انشاءاللہ ہم ختم کر چکے ہیں. کل سے ہم باقاعدہ طور پر اسلامی بینکنگ کے اندر داخل ہوں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.